میں اپنے چینل روحانی وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ خیریت سے ہیں؟ میری دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں شاد اور آباد رکھے اور تندرست اور صحت مند رکھے، روزی روزگار کے مسائل لوگوں کے حل کرے، لوگوں کے دلوں میں اطمینان رکھے، آپس میں محبت اور اتفاق رکھے، آمین۔ آج بڑا دل کر رہا ہے کہ بس حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں ہم نعتوں کے ذریعے اور قصیدوں کے ذریعے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے ماشاءاللہ، تو بس وہ تو خیر ربیع الاول کا مہینہ ہی کیا، پورے سال ہی حضور کے عاشق حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہاں رہ کے بھی کرتے ہیں، روزے پر بھی کرتے ہیں، چاہے مدینے میں ہو نہ ہو، یہاں بیٹھ کر ہی ان کو پکارتے ہیں۔ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ جب ہم حضور کو پکارتے ہیں تو حضور سنتے ہیں، حضور ہماری بات کا جواب بھی دیتے ہیں، حضور ہمارے دعاؤں کے لیے وسیلہ بھی بنتے ہیں، حضور ہمارے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں۔ تو اب جو کلمات ہیں نا، دعائیہ کلمات جو کہ حضور سے مخاطب ہو کر کہے جا رہے ہیں اور اس میں حضور کو اپنے دل کا حال بیان کیا جا رہا ہے، وہ بڑے دل کو لگتے ہیں، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور یقین جانیں کہ وہ پڑھ چلتے پھرتے بس وہ اگر زبان پہ ہونا تو بس ایسا لگتا ہے کہ بس ایک الگ ہی کیفیت ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں، مجھے بذات خود بہت پسند ہے، میں بہت زیادہ اس کو پڑھتی ہوں، مجھے بس دل کرتا ہے کہ یہ زبان پر ہر وقت رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ ان الفاظ میں ہم حضور کو پکار رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو پکار رہے ہیں، ہماری مشکلوں کو حل کیجیے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائیے، ہمارے دل کا حال سنیے، بے شک ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والے ہیں، بے شک۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی حضور سے عشق کی بات جو کہ ہم کرنے بیٹھے، تو اس کے لیے تو وقت کی کوئی قید ہی نہیں ہے، سمجھے آپ۔ اگر ایسی بات شروع ہو جائے نا تو بس عاشقوں کے لیے سمجھے بس اس کے لیے پھر وقت جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ ٹھہر گیا، وہ ختم ہی نہیں ہوں گی، وہ باتیں بڑھتی رہیں گی، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے ان کی نا، وہ ان لمیٹڈ ہے، نہ وہ ہم لکھ کر بیان کر سکتے ہیں مکمل، نہ ہم وہ کسی بیان میں مکمل بیان کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی کتنا بھی فصیح و بلیغ بیان کرنے والا ہو، حضور کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو بس حضور سے محبت کا اظہار ہر وقت کرتے رہیے، اپنے دلوں کو روشن رکھیے حضور کے عشق سے، ان کی محبت سے۔ اللہ کو راضی رکھنے کا یہ بہت بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب سے بہت محبت ہے، تو اگر ہمیں اللہ سے اپنے حبیب کے ذریعے سے محبت کرنی ہے اور اللہ کو راضی رکھنا ہے تو حضور سے محبت کرنا لازمی ہے۔ ہمارے کلمے کا ایک حصہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بغیر تو کلمہ بھی مکمل نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے مکمل ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج جو وظیفہ بتانے لگی ہوں وہ وظیفہ کسی روحانی مسئلے کا نہیں ہے، وہ کسی آسیب، جادو، ٹونا اس کا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک میڈیکلی پرابلمس آج کل بہت زیادہ بہت عام ہے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے سب بھائی بہنوں کو، اس سے اللہ پاک اپنی امان میں رکھے، کیونکہ اس مرض کے بارے میں بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہے آج کل، بہت زیادہ اس کا سمجھو بڑھ گیا ہے بہت زیادہ یہ مرض۔ میرے جاننے والوں میں خود میں جانتی ہوں کئی لوگوں کو جن کے یہ مسائل چل رہے ہیں، جو کیمو تھراپی سے گزر رہے ہیں، جو بیچارے مطلب اس تکلیف میں ہیں، دوائیں بہت تکلیف دہ ہیں، مہنگی ہیں، وہ تو ایک الگ، لیکن جو گزرنے کا عمل ہے ان تمام پروسیس سے، جو ٹیسٹ ہیں، جو تمام چیزوں سے گزرنے کا عمل ہے، جو اس سے تکلیف ہوتی ہیں، جو کمزوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو مطلب سمجھیں بندہ بالکل نہ اس کو ایسا لگتا ہے کسی نے چوس لیا۔ میں بات کر رہی ہوں کینسر جیسے موذی مرض کی،
جو کہ آج کل بہت زیادہ عام ہو رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جو اس مرض میں گرفتار ہے میرے مالک تو سب کو شفا کلی عطا فرما، اس مرض سے ان کی جلد سے جلد ان کی اللہ پاک جو ہے وہ جان کو چھڑوائے اور وہ سب اپنے گھروں میں صحت تندرستی کے ساتھ واپس آئیں۔ جو اسپتالوں میں ہیں اللہ ان کی بھی خیر فرمائے، جو گھروں میں ہیں اللہ پاک ان کی بھی خیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کینسر کے حوالے سے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ آپ لوگوں کی نالج میں اگر ایسے کوئی لوگ ہیں جو کہ اس مرض میں مبتلا ہیں تو خدا را ان کی مدد کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں تو پلیز یہ وظیفہ ان تک پہنچائیے۔ یہ ایک خیر کا کام ہے، یہ ایک جزا کا کام ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس کو پھیلائیے، اس کو عام کریے تاکہ کسی اور کو فائدہ ہو جائے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ اس مرض میں مبتلا نہیں ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے، اللہ آپ کو اور صحت تندرستی عطا فرمائے۔ لیکن جو لوگ اس سے مبتلا ہیں تو پلیز ان تک یہ وظیفہ پہنچائیے تاکہ ان کو اس چیز سے فائدہ ہو جائے، ان کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، اس کا جو ہے کینسر کے علاج کے لیے جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی سنت کے بعد اور فرض سے پہلے، یعنی کہ سنت اور فرض کے درمیان جب آپ بیٹھتے ہیں گیپ آتا ہے، اس میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 101 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 101 مرتبہ۔ اول آخر درود شریف پڑھنا لازمی ہے، وہ میرے بولنے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو ہر وظیفے میں بتاتی ہوں۔ جس میں نہیں پڑھنا ہوگا میں خود بولوں گی کہ اس میں نہیں پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں جو جلالی قسم کے ہوتے ہیں، اس میں ہم حضور کا نام نہیں لیتے کیونکہ حضور کا نام بہت میٹھا، بہت ٹھنڈا ہے۔ پھر اس کا نام لینے سے، حضور کا نام لے لینے سے پھر وظیفے کی جو ایک جلال ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس وظیفے کا جلال ہمیں اس وقت ضرورت ہوتی ہے، کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا ہر چیز کی، تو اس میں ہم حضور کا نام ڈسکس نہیں کرتے شروع اور آخر میں، تاکہ اس کا جلال وظیفے کا کم نہ ہو، اور وہ فائدہ اس وقت ایسے چاہیے ہوتا ہے ہمیں۔ لیکن بے شک حضور کا نام ٹھنڈک کا باعث ہے، ہمارے سکون کا باعث ہے، تو وہ لینے سے نا پھر وہ وظیفے میں ذرا سمجھے آپ ٹھنڈک آ جاتی ہے، تو وہ جلال والا کام نہیں کرتا۔ بعض وظائف کا بتا رہی ہوں میں، ہر وظیفے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کیا بتایا؟ فجر کی سنت کے بعد اور فرض سے پہلے درمیان میں جو گیپ آئے اس میں آپ نے بیٹھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے 101 مرتبہ، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ لیکن طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کا۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے نا تو اس پوری آیت کو ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو 11 مرتبہ ریپیٹ کریے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو 11 ٹائم ریپیٹ کریے گا اور باقی کنٹینیو ایسے ہی پڑھیے گا، یعنی 101 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور ہر سورہ فاتحہ کو جب آپ پہنچیں اس آیت پر ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہاں پر رک کر اس کو 11 ٹائم ریپیٹ کریے گا اور پھر آگے پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہوگی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کے بات۔ اور پھر اس کو یہ کریے گا، اس تمام جو وظیفے کو پڑھ لینا تو اس کو ایک بوتل پر پانی پر دم کر لیجئے گا، پھونک کر دم کر کے رکھ لیجئے گا، اور سارا دن میں وہ پانی استعمال کریے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا، پورا دن اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو ختم نہیں کرنا ہے۔ پھر سیکنڈ ڈے پھر آپ انشاءاللہ فجر میں اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر آپ اس کو ریپیٹ کر لیجئے وظیفے کو، اور پھر دوبارہ اس پانی پہ مزید دم کر لیجئے اور پانی بڑھا لیجئے۔ اسی طرح اس کو روٹین میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ کوئی دن کی قید نہیں ہے، اس کو آپ آرام سے کھلا پڑھیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو 15 دن پڑھیں، 20 دن پڑھیں، جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اللہ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن جب تک آپ کو یہ مرض ہے تو پلیز میری بہنوں اس کو استعمال میں کوتاہی نہ کریے، وظیفے کو پڑھتے رہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ یہ تو چیز مکمل ہو گئی، اب ایک چیز اور بھی ہے کہ دن میں کسی وقت بھی نا 1 گلاس پانی، دن میں کسی بھی وقت 1 گلاس پانی لے لیں اور اس پر سورۃ الیاسین پڑھ کر دم کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو نا پانی کو ایک ہی دفعہ میں آپ پی لیں، 1 گلاس پانی پر سورہ یاسین دم کریں اور پی لیں انشاءاللہ العزیز، اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ سورہ یاسین تو بہت پیاری سورت ہے قرآن پاک کی، ٹھیک ہے؟ دل ہے قرآن پاک کا، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بات ہو گئی کینسر کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیے، جن کو یہ مرض ہے اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، اور اس
پڑھائی کے ذریعے، اس وظیفے کے ذریعے اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں اللہ پاک سب کچھ کرنے پر قادر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ پاک قادر ہے، ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ جب وہ مرض دے سکتا ہے تو وہ اس کو ختم بھی کرنے پر قادر ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ اور اس صبر کے ساتھ پڑھیے، استقامت کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آپ کو اس سے شفا کاملہ عطا فرمائے گا۔ اچھا، ایک اور بات جو کہ خواتین میں خاص طور پر بہت عام ہے آج کل، بڑھتی عمر کی خواتین کے ساتھ بھی ہے اور آج کل بچیوں کے ساتھ بھی ہے، جو بچیاں غذا صحیح نہیں لیتی، بچے ہیں ایک دو اور اپنے آپ کو تو بالکل انہوں نے لاپرواہی کی ہوئی ہے، اپنے اوپر دھیان نہیں ہے، بچوں کے لیے بھاگ رہے ہیں پورا دن بس بچوں کے پیچھے۔ تو اپنا بھی خیال رکھیں، ماؤں کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ مائیں صحت مند ہوں گی تو بچوں کو سنبھالیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو بیٹے اپنے بھی خیال رکھیں۔ اچھا جی، تو گھٹنوں کے درد کے لیے آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، پلیز نوٹ کر لیجئے۔ ہر فرض نماز کے بعد، یعنی کہ نمازوں کی فرض رکعات ہیں، اس کے بعد گھٹنوں پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر، پہلے ایک گھٹنے پر سیدھا ہاتھ رکھیں اور پھر دوسرے گھٹنے پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں، صحیح ہے؟ دونوں گھٹنوں پر ایک ایک کر کے سیدھا ہاتھ رکھنے کے بعد 11 مرتبہ سورۃ العلم نشرہ پڑھنی ہے۔ سورۃ العلم نشرہ پڑھنی ہے 11 مرتبہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر، اور ایک بار بسم اللہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک بار شروع میں بسم اللہ پڑھ لیجئے، پھر بار بار نہیں پڑھیے گا بلکہ 11 ٹائم کنٹینیوسلی سورۃ العلم نشرہ پڑھیے گا۔ پہلے سیدھے ہاتھ گھٹنے پہ رکھ لیا، وہاں پڑھ لی، پھر دوسرے ہاتھ سیدھا ہاتھ دوسرے گھٹنے پہ رکھا، وہاں 11 مرتبہ سورۃ العلم نشرہ پڑھ لی، ایک بسم اللہ کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ضرور شفا کاملہ عطا فرمائیں گے۔ آپ کے گھٹنوں کا درد چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، انشاءاللہ ضرور اس میں افاقہ ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو سب کو صحت کلی عطا فرمائے، اپنے گھروں میں صحت تندرستی کے ساتھ رکھے، کیونکہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے پاس زمانے بھر کی نعمتیں ہوں، زمانے بھر کے دولت کے انبار ہوں، آپ کے پاس دنیا جہاں کے خزانے ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو وہ سب بیکار ہے۔ اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو وہ سب آپ کے لیے بے معنی ہے، کیونکہ آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صحت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ تو بس اللہ پاک سے یہی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک صحت والی تندرستی والی زندگی سب کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ پاک تھوڑا کھلائے، اچھا کھلائے، لیکن صحت والی زندگی دے۔ دولت کے انبار نہ ہوں، بہت بڑے بڑے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، بہت بڑی بڑی لگژریس لائف نہ ہو، لیکن صحت تندرستی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو زندگی کا مزہ بھی اٹھائیں گے، زندگی بھی اچھی گزرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے بات چیت ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کائنڈلی، اور میرے چینل کو مزید آگے شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ جو میرا ایم ہے، جو میری خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنوں، آپ لوگوں کے مسائل کا حل کا باعث بنوں، تو وہ میرا مقصد پورا ہو سکے۔ بس یہی کہنا تھا آپ سے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔